اور ایک قسم جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے، علم ہے مگر فیصلہ کیا کرے گا؟ غلط چیز کی طرف جائے، علم کے باوجود آپ غلط چیز کی طرف جائے. یہی دلائل جب اپنے مسلک کے خلاف ملتے ہیں آپ بگوڑا ہو جاتے ہیں. وہی دلائل، وہی قرآن و سنت جب دوسرے کے خلاف جاری ہوتی ہے بڑھ چڑھ کے اس کو حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ آج ان فرقہ پرست لوگوں کو جو یوٹیوب پہ جن کی بھرمار ہے، ان کے سامنے جب کوئی حدیث ان کی رائے کے خلاف آئے گی تو اس کے دو مطلب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ والا مطلب نہیں بلکہ دو والا، اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہوگی. وہی حدیث جب ان کے مسلک کے، دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے، ہم تو کہتے نہیں کرتے گالیاں. سب کو شتم کا مانا ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں، اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات. یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے. یا صاحب بانی صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے سب، وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ بولو نہیں کرتا، کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے. جہاں اہل بیت کے بارے میں بات آئی تعویل ہوگی، حضرت معاویہ سے ذاتی دشمنی ہے، جب حضرت معاویہ کی بات آئے گی تو وہاں وہ بیان کیا جائے گا جس سے ان کی توہین ہو رہی ہو. سمجھتے ہو بات کو نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے. میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں، مشہور لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے، کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا، معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا. ایسا ہی ہے نا جو یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ، اس کی کوئی آپ کی رائے کے مطابق جو اعتراض کر رہے ہیں، جو خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے صرف خواہشات کی بیس پہ، وہ عادل ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ. لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں. نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. یہ بتائیے کہ ایک خلیفہ وقت کو چنا جاتا ہے اجتماعی عوام کے مجموعی فیصلے سے، تو اس کے بعد تو کسی بھی گورنر کے پاس یہ رائٹس ہی نہیں ہے کہ وہ اختلاف کرے، کیونکہ حضرت عمر کی جو فیصلہ تھا اس کے مطابق جو بھی خلیفہ چن لیا جاتا ہے مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے کے ساتھ، اس کے بعد جو بھی اس سے اختلاف کرے گا تو اس کی گردن اڑا دینی چاہیے اور وہ باغی تصور ہوگا. تو یہ تمام جو مولوی ہیں یہ بغض علی میں اتنے حد سے گزر چکے ہیں، اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جب یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام سے جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا بڑھا چڑھا کے عرش کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پیرالل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کرتے ہیں، عثمان کو غلط ثابت کرتے ہیں، اور وہ تمام جو خلافت راشدہ گزری ابو بکر عمر کی شکل میں، رسول اللہ کی نبوت کی شکل میں، اس سب کو غلط ثابت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولی الامر کی صفات کیا ہونی چاہیے، یا ایسے وہ تمام لوگ جن کو آپ اپنا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا اپنا گورنر چنتے ہو الیکشنز کے ذریعے، یا عوامی نمائندے جو آپ نے بھیجے ہوتے ہیں ان کے ذریعے یا کسی بھی طریقے کے ساتھ، تو وہ جب ریاست کا ایک سسٹم چلاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا بطور عوام الناس کے خیال رکھنا ہے کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو چکی ہیں اس کے اندر رد و بدل کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. جو پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان تمام اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں یہاں پہ اس پوری جو پلے لسٹ ہوگی اس میں صرف اور صرف میں نے ابو بکر عمر کو میں نے ایک جزوی طور پہ ڈسکس کرنا ہے. میرا جو مین مقصد ہے وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ڈسکس کرنا ہے. تو جو ہم اولی الامر میں سے بندے کا انتخاب کرتے ہیں اپنے کسی بھی بڑے عہدے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ خلافت کا نظام چلانے کی جس کی سپرد ذمہ داری کی جا رہی ہے، آپ ان تمام اصولوں کو مانتے ہوں جو خلافت کے اندر رائج تھے. خلافت راستہ کے اندر ابتدا میں جو دو خلیفہ آئے انہوں نے جو رائج کیے تھے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اس کے مخالفت میں نہیں جانا، کیونکہ ایک سسٹم کو چلانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کے اصولی مخالفین پہ آپ نہیں ڈال سکتے. آپ نے سسٹم کو چلانے کی ذمہ داری اسی ایک شخص کو دینی ہے جس کو آپ منتخب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ہمارے لیے یہ حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں. اب اولی الامر ہونا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کن لوگوں کو بطور خلیفہ کے منتخب کر رہے ہیں. پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو کام ہیں وہ آپس کی مشاورت سے چلتے ہیں، تو اولی الامر اس ایک شرط کے مطابق ہمارے لیے وہ پرسنالٹی ہوگی جس کو جو اکابر صحابہ ہیں یا اکابرین دین ہیں، یہ بڑے بڑے جید علماء ہیں،
وہ منتخب کریں گے، یہ چوائس ان کے پاس ہے کہ وہ اپنی چھلنی سے چھانے کہ جس بندے کو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ اولی الامر میں سے ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ ایسے کسی بندے کو لے کے آتے ہیں جو اولی الامر میں سے نہ ہو تو اس کا جو وبال ہوگا یہ ان لوگوں کی گردنوں کے اوپر ہوگا جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک اور حکم لے کے آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے سوا دوسروں کو شریک راز نہ بناؤ۔ اچھا، اب ہم لوگ اسی کو مزید آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ورسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ کیا تم نے یہ سورہ توبہ تھی، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، یعنی ایک مزید کسوٹی باقی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جج کرنا ہے کہ جہادی کون کون سے تھے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بناتا۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ ظالم ہوں، جو فاسق و فاجر ہوں، خدا سے غافل ہوں اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں، بلکہ ایماندار ہوں، خدا ترس ہوں، نیکوکار ہوں، کوئی ظالم یا فاسق اگر امارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جاتا ہے تو اس کی امارت، یہ امارت لفظ ہے، امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی جو ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، وہ اولی الامر میں نہیں آتا۔ اولی الامر میں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، متقی ہوگا، خدا کا خوف رکھنے والا ہوگا، خدا ترس انسان ہوگا، نیکوکار ہوگا، اور اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹانے والا ہوگا کہ مجھے رہنمائی اگر ملنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے ملنی ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے طریق سے ملنی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا اور زبردستی اپنے ظلم کے ساتھ، اپنے فاسق ہونے کے ساتھ، اپنے فسق کے ساتھ، یا تلوار کے بلبوتے کے اوپر، یا دوسروں کو ذلیل کرنے کے بلبوتے کے اوپر کہ شریف لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جائیں، تو ایسا بندہ اگر امارت حاصل کر لیتا ہے یا کسی عہدے کے اوپر قابض ہو جاتا ہے تو اسلام کی نگاہ میں اس کا جو عہدہ ہے، اس کی جو حکومت ہے، گورنری ہے، وہ باطل ہے۔ اور ایسا ہی کیا بزور طاقت، بزور پاور، فتنہ و فساد کھڑا کیا حضرت عثمان غنی اور حضرت نائلہ کی شہادت کے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی قبیلے کے ایک فرد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام لوگ امیر معاویہ کو صحابی ہونے کی چھتری کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبیوں کی سرزنش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر نبیوں کے بیٹوں کو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کر سکتا۔ مطلب جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو نہیں چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ چوائس آپ کے پاس اپنی ہوتی ہے کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو چوائس دیتا ہے۔ اجازت کی بات نہیں میں کروں گی کہ کافر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کافر ہیں، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کافر ہیں تو وہ اپنی چوائس سے کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس کی اجازت دی ہے کہ آپ وہ صحیح راستہ غلط راستہ دو آپ کے سامنے، آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا راستہ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزور طاقت، بزور جبر، بزور زبردستی خلیفہ وقت حضرت علی سے وہ ٹکرائے۔ ان کا باہر نکلنا ایک خروج تھا، ان کا باغیوں کی جماعت کے سرغنہ کی حیثیت تھی ان کی، اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے، ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ایک باغی کی سزا ہونی چاہیے تھی، یہ اکارڈنگ ٹو رولز ان کو ملنی چاہیے تھی۔ پھر وہ تمام لوگ جو اس ایک بات کے پیچھے ان کو پناہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، تو یہ ان کا مقام تھا ہی نہیں، ان کا مرتبہ تھا ہی نہیں کہ وہ گورنر شام کی حیثیت سے قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بطور ایک منتخب خلیفہ کے اپنے اکارڈنگ، اپنے معاملات کے اکارڈنگ جو حالات مدینہ کے اندر چل رہے تھے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے کہ انہوں نے کیسے باغیوں کو پکڑنا ہے، کیسے ان کو سزا دینی ہے، اور وہ تمام معاملات بلوائیوں کے ساتھ انہوں نے کیسے ڈیل کرنے ہیں۔ یہ جو کچھ امیر معاویہ نے کیا، اس کی اجازت نہ تو انہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا تھا، نہ نبی کی سنتوں سے ان کے پاس یہ اجازت آئی، نہ ہی جو اولین 3 خلیفہ تھے ان کی طرف سے ایسا کوئی کام ہوا کہ وہ اس کو اپنے لیے حجت بنا کے پیش کریں۔ پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ
آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ جو تھے وہ غیرت میں آ کے انہوں نے یہ کام کیا، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ باقی تمام جو گورنرز تھے تمام ڈفرنٹ صوبوں کے، تو کیا وہ غیرت مند نہیں تھے؟ کیا انہیں محبت نہیں تھی عثمان غنی سے جتنی کہ محبت کا دعویٰ امیر معاویہ کرتے رہے ہیں؟ اگر امیر معاویہ کو یا ابو سفیان کے خاندان کو اتنی ہی محبت تھی حضرت عثمان سے، تو وہ کیوں نہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا تھا، یا اولین دور میں انہوں نے کیوں نہیں اسلام قبول کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام مشقتوں کے دور سے گزر رہا تھا تو تب آپ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اور آپ اس مشکل زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ اس میں سے گزریں، اس وجہ سے آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، یا یہ کہ اسلام کے آپ کے اندر کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی محبت کی شوق نہیں تھا، یا آپ عیش و عشرت اور آرام و سکون کی لائف چھوڑ کے اسلام کی مشکل زندگی نہیں جینا چاہتے تھے۔ تو پھر جب اسلام کے اندر قربانیوں کا پھل کھانے کا وقت آیا تو اس وقت آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے وہ تمام کام کریں جو خلفائے راشدین نے نہیں کیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت نہیں ہے؟ بلکہ یہ اس سے بڑھ کے کیا بدبختی ہوگی امیر معاویہ کی کہ وہ خلافت راشدہ سے ٹکرانے والے پہلے باغی سرگنا، باغی جماعت کے سرگنا کہلائے، پھر اس کے بعد وہ پہلے کاٹ کھانے والی ملوکیت کے پہلے بادشاہ کہلائے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے اتنے 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر کام میں مداخلت کر کے اس کو اپنے اکارڈنگ لے کر نہیں چل سکتے تھے۔ انہوں نے انہیں معاملات میں مداخلت کی جس میں وہ اسلام کو کاری ضرب لگا سکتے تھے، اور انہوں نے وہ ضرب لگائی۔ باقی انہوں نے وہ جو علاقے فتح کیے وہ تو ان کے اپنے سروائیول کے لیے تھے، اگر وہ علاقے فتح نہ کرتے تو پھر آخر دشمن جو تھے وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑتے، تو پھر جو رہی سی کسر ایک اینڈ سے وہ نکال چکے تھے، دوسرے اینڈ سے بھی پھر جو کفار تھے یا مخالفین کے لشکر تھے وہ نکال دیتے۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری بھی کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو امام بنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب ہے کہ ظالم لوگ مسلمانوں کی جماعت کے امام نہیں بنتے۔ تو امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ظلم بعد میں ڈھائے، تو آپ ان کو اگر صحابی کی کیٹیگری سے 1 منٹ کے لیے باہر کر دیں تو وہ تو ایک ظالم بادشاہ تھے۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو رسول اللہ کے نبوت سے ٹکرائے، رسول اللہ کے محنتوں سے ٹکرائے؟ عمر، ابو بکر اور عثمان کے جو پہلے 6 سالہ دور ہیں، جس میں بنو امیہ کا زیادہ زور نہیں تھا، بلکہ امیر حضرت عمر فاروق کے جو اپوائنٹڈ تھے گورنرز، ان کا زور تھا، یا وہ لوگ موجود تھے تو ان کا زیادہ زور نہیں چل پایا۔ لیکن جب ان کا زور چلا تو پھر آخری جو 6 سال تھے حضرت عثمان غنی کے، وہ بہت مشکل اور کربناک گزرے ہیں، کیونکہ پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر چرب زبان، لالچی، نو دولتیے یا اس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ متعین کر دیتے ہیں، یا ان کی نامزدگی وہاں پہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں پھر ان کی وجہ سے جو فساد و فتنہ پھیلتا ہے، بعد میں خلیفہ راشد کے لیے بھی پاسبل نہیں رہتا کہ وہ ان کو کنٹرول کر پائیں، کیونکہ ان کا زور اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ سورت صاد کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا واضح حکم دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک علامی سچویشن ہے کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اس کیٹیگری میں چاروں خلیفہ راشد فال کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اس میں حضرت امیر معاویہ کے لوگ فال کرتے ہیں، کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی جو اولین اسلام قبول کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، وہ برابر نہیں ہیں درجے میں ان لوگوں کے جنہوں نے زمین میں فساد کیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، سورۃ کہف۔ اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں واضح طور پہ حکم دے رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا حکومت کا حاصل کرنا ان کی ذاتی خواہش نفسانی کی وجہ سے تھا. امت کے وسیع تر مفاد میں اگر ہوتا تو جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 80,000 لوگوں کی گردنیں کٹوانے کی بجائے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ عرب کی تمام گردنیں میرے ہاتھ میں تھی, میں جدھر چاہتا ان کو لے کے چلتا, چاہتا تو کٹوا دیتا, چاہتا تو بچا لیتا. تو وسیع تر مفاد میں امت کے اپنے نانا کی محنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے والد کی تربیت کو اور اللہ کے ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ امیر معاویہ کی حکومت کے یا بادشاہت کے حق میں سرنڈر کر گئے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کس نے کی؟ امیر معاویہ نے. خواہش نفس کی پیروی نہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ اہل بیت رسول. آگے چل کے ہمیں اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ سورۃ الشعراء. اور اطاعت نہ کر ان حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. پہلے دن سے لے کے جب سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور اس سے پہلے سے بھی جب سے حضرت امیر معاویہ وہاں پہ بطور گورنر کے ملک شام میں انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا اور حضرت عمر فاروق کا وہ والا رول کہ وہ کم و بیش 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی گورنر نہیں رہنے دیتے تھے تاکہ وہ سیاسی طور پہ وہاں پہ کوئی اپنا گٹھ جوڑ نہ کر لے یا پارٹی بازی نہ کر لے, جس طرح سے کہ زیادہ عرصہ کسی ایک جگہ میں گزارنے کی وجہ سے اثر رسوخ تعلقات کو لوگ پھر اپنے پرسنل مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسا کہ بعد میں امیر معاویہ نے کیا. تو کئی سالوں سے سال ہر سال سے جو بندہ ملک شام کے اوپر حکومت کر رہا ہے تو وہ پارٹی بازی کر چکا ہے, وہ جماعت جو باغیوں کی جماعت تھی وہ بنا چکا ہے, کیونکہ بجائے اس کے کہ حضرت عثمان غنی کی تکلیف دہ اور اندوہناک شہادت میں وہ امیر معاویہ جو تھے وہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوتے, اپنی تمام تر سیاسی یا اپنی اکانومی کے اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے یا خلیفہ راشد کی بیعت کرنے کے اعتبار سے وہ ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ان تمام معاملات میں حضرت علی کو, جہاں پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بلوائیوں کا زور ہے اور ہمیں ٹائم چاہیے کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں. تو امیر معاویہ اس کے اندر بڑا پازیٹیولی رول پلے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے حضرت علی کی مشکلات میں اضافہ کیا, کمی نہیں کی. تو ایک ایسا شخص جو خلیفہ راشد کے مقابلے میں ٹکر لے کے کھڑا ہو جائے, یہاں تک کہ بعد میں بے شمار قتل ہوں, گردنیں ضائع ہو جائیں, مسلمان قتل ہو جائیں, تو ایسے میں وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے, جبکہ انہوں نے خلیفہ وقت سے ٹکر لی ہے. ایسا بندہ جو اولی الامر تھا, جس کو مسلمانوں نے آپس کے مشورے سے منتخب کیا تھا, اس سے ٹکر لے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ حق پہ ہے. اگر آپ اس ایک رول کو صحیح سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اس وقت صوبے تھے سب کو حضرت علی کے مقابلے میں آنا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ زیادہ غیرت مند تھے اور وہ کم غیرت مند تھے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کہ ان لوگوں کی اطاعت مت کرو جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حد سے گزر جانے والے ہیں, پھر وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ حجرات کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں. وہ نادان نہ ہو, وہ جاہل نہ ہو, بلکہ اولی الامر کون لوگ ہوں گے یا پرہیزگار کون لوگ ہوں گے جو ذی علم ہیں, علم والے ہیں, دانا عقل مند ہیں, معاملہ فہم ہیں, دور اندیش ہیں, مسلمانوں کے نفع نقصان کو مد نظر رکھتے ہیں. پھر خلافت کے تمام امور کو چلانے کے لیے وہ ذہنی طور پہ بھی ایکٹیو ہیں اور ان کے اندر جسمانی طور پہ بھی طاقت اور توازن ہے. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہیں اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان لوگوں کو بطور خلیفہ کے پسند کرو. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ دانا نہیں کہہ سکتے, آپ انہیں مکار کہہ سکتے ہیں, کیونکہ دانا وہ شخص تھا جو حضرت علی کو بیک کرتا, انہیں مضبوط کرتا, ان کی پشت پناہی کرتا, انہیں مدد دیتا. کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ حضرت علی آخری شخص ہیں یا تسلسل ہے ابو بکر, عمر, عثمان کا یا رسول اللہ کی نبوت کا یہ تسلسل ہے آگے,
جو انہوں نے سلطنت یا ریاست جو مدینہ کی بنائی تھی اس کے اندر یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے مسائل کھڑے نہ کرتے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. یعنی اپنے سورسز، چاہے وہ آپ کی رہائش کے حوالے سے ہوں، نالج کے اعتبار سے ہوں، کیونکہ میں تو اس کو نالج کے اعتبار سے بھی لیتی ہوں، پھر جو آپ کی معاشی حالت کو بہترین کرتے ہوں، تو ان اپنے آپ محنت کر رہے ہیں تو اس کا پھل بھی آپ ہی کھائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا کنٹرول جیسا کہ بعد میں کچھ صحابہ کرام نے امیر معاویہ کی بےعزتی کرنے والے یا گردنیں کاٹ دینے والے یا قتل کرنے والے ظلم سے بچنے کے لیے یہ کہا کہ ہم لوگ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یا حق ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، درمیانہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. یا آپ حق کے ساتھ ہوں گے یا آپ جھوٹ کے ساتھ ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ میں بنائی ہے، اور نیوٹرلز کے لیے کوئی درمیانی ایسا خاص راستہ بھی بنا دیا، یہ منزل بنا دی کہ نیوٹرلز یہاں پہ رہ لیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو نیوٹرلز کے لیے یہ اسپیشل سپیس ہے. ایسا تو نہیں ہے. تو آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت ساعة من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم. بنی اسرائیل نے کہا کہ طالوت کو کہ ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا، حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی ہے. نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے. سورہ صاد کے اندر ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی. یہاں پہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی دور اندیش نہیں تھے، حضرت علی جذباتی انسان تھے، یا حضرت علی میدان جنگ کے مرد اہم تھے، وہ میدان سیاست کے سپاہی نہیں تھے، یا بطور خلیفہ راشد کے وہ گورنر یا خلیفہ کی حیثیت سے حکومت کرنے کے اہل نہیں تھے. تو وہ ایک اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کے مقابلے میں وہ امیر معاویہ کو 100/100 مارکس دے دیں ہر شعبے کے اندر، تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ علی کی تربیت کرنے والی شخصیت کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود. اور نہ صرف انہوں نے اپنے گھر میں پال پوس کے اس بچے کو بڑا کیا، جوان ان کا بچپن، ان کی لڑکپن، ان کی نوجوانی، ان کی جوانی، ان کی 37 ایئرس کی ایج تک اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو 37 ایئرس اٹ مینس کہ ان کے رسول اللہ کے ساتھ گزرے ہیں. اور یہ ایک بھرپور ایج ہوتی ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے سب سے زیادہ جو ایکسپیریمنٹس ہوتا ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے، تجربے حاصل کر چکا ہوتا ہے. اچھا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی تربیت کرنے والے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان جو ساری زندگی رسول اللہ، اسلام اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں سپہ سالار کی حیثیت رکھتا ہے، کافروں کے اور ہندوؤں کے، ابو سفیان، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت شاندار کی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے، یہی ایک میرے نزدیک وجہ ہے کہ جس میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کا، اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی، اپنے نواسن پوتے پوتیوں کا، اپنی نسلوں کا سر کٹانا پسند کرتے ہیں، یا ان کا سر کٹ جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو بچانا چاہتے ہیں. وہ خلیفۃ الرسول ابو بکر کی خلافت کے سلسلے کو، عمر کی خلافت کے سلسلے کو بچانا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کسی جان کی پرواہ نہیں کی. دوسری طرف امیر معاویہ جو اپنی تمام تر چالاکیوں کے ساتھ، اپنی مکاریوں کے ساتھ، اپنی عیاریوں کے ساتھ، آپ صحابی ہونے کے پروٹوکول میں ان کو مت چھپائیں، وہ رسول اللہ کی خلافت کو، ان کے 55-53 سال کو لات مارتے ہوئے وہ آ جاتے ہیں میدان میں، اور اپنی بادشاہت کے لیے وہ رسول اللہ کے محنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے ٹکراتے ہیں. ابو بکر کی محنتوں کو، عمر کی محنتوں کو، بیت المال کا بے طریقے استعمال کرنا، مال غنیمت کو اپنے لیے اور اپنے اکابرین کے لیے حلال کر لینا، قتل و فساد کرنا مدینہ کے اندر، اور ہر وہ کام جو بعد میں یزید اور ان کے پیروکاروں نے کیا، اور ایمن جتنے بھی امیہ کے دور میں لوگ چلے انہوں نے کیا، تو وہ سارے کے سارے کام ایسے ہی تھے جن کی بنیاد امیر معاویہ نے خود رکھی تھی اس پہلے ایک فیصلے کے ساتھ، کہ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ انہیں حکومت چاہیے
हुकूमत करने के लिए उन्हें हजरत नाइला की कटी हुई उंगलियां मिल जाती हैं, हजरत उस्मान की शर्ट मिल जाती है खून आलूद, तो वो उसको दमिश्क की जामे मस्जिद के बाहर लटका देते हैं और मुसलमानों के अंदर इश्ताल अंगेजी फैलाना। नो डाउट कि एक बागी जमात का सरगना ही ऐसी हरकत कर सकता है। ये हरकत हजरत अली ने नहीं की क्योंकि वो रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थे और पीछे से वो अबू बकर, उमर, उस्मान सबके अदवार को देखते चले आ रहे थे। तो हिकमत के साथ और फैसला कौन बात करने के साथ अगर कोई बंदा चल रहा था तो वो सिर्फ हजरत अली थे और हजरत अमीर मुआविया की हैसियत एक बागी जमात के सरगना की हैसियत से ज्यादा नहीं थी। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क़यामत के दिन वो तमाम आयात जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की हैं जालिमों को उनका बदला देने की, फासिकों को, फाजिरों को, गुनाहगारों को, कातिलों को, इज्जत लूटने वालों को जो सजाएं अल्लाह ताला ने मुतय्यन की हैं, अल्लाह ताला कैसे उनको एक साइड पे रखेगा और सिर्फ मुआविया को एक सहाबी होने की हैसियत से कि ये सहाबी है लिहाजा इनका प्रोटोकॉल इतना ज्यादा है कि इनके ऊपर जुल्म माफ हो जाता है, इनके ऊपर फिस्क व फाजिर होना माफ हो जाता है, इनके ऊपर फासिक होना माफ हो जाता है। आप तमाम सहाबा को उदूल कहते हैं, वो सिर्फ एक रवायत बयान करने की हद तक था कि कोई भी सहाबी जानबूझ के या ताबी कह लें, कोई भी जो उस वक्त लोग मौजूद थे वो जानबूझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा कोई झूठ नहीं बात बोलना चाहते थे जिसका ठिकाना बार बार अल्लाह के नबी ने उनको प्रिडिक्शन दी थी कि उसका ठिकाना जहन्नम में होगा, कंफर्म जहन्नम में होगा। तो वो तो सिर्फ अगर झूठी रवायतें बयान नहीं कर रहे थे मीर मुआविया, तो वो अपने आप को जहन्नम की सर्टन आग से बचा रहे थे। लेकिन उन्होंने बाद में जो काम किए, अब ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला उन आयात को कहाँ पे करेगा और उन तमाम चीजों को कहाँ पे रखेगा जो अमीर मुआविया ने की। अमीर मुआविया को नासबियों के एंगल से अल्लाह ताला कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अल्लाह ताला कैसे देवबंदियों के एंगल से अमीर मुआविया को जज करेगा और अल्लाह ताला कैसे हजरत अली की कुर्बानियों को, उनके बच्चों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करेगा और सिर्फ अली के कातिलों को और हसन हुसैन के कातिलों को, 72 साथियों के कातिलों को अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए छोड़ देगा कि वो सहाबी रसूल हैं या उन लोगों ने जी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हरगिज नहीं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाला जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दे, मैं हिफाजत करने वाला बाखबर हूँ। अब जमीन के अंदर से जो खजाने निकलते हैं वो मादनियात, मिनरल्स की शक्ल में है, बड़ी बड़ी वहां पे कानें निकलती हैं पहाड़ों के अंदर से, जमीन के अंदर से। फिर इसके अलावा एक जो बज़ाहिर चीज निकलती है जो बाद में अहले मिस्र को शदीद जरूरत पड़ी, वो थे खाने पीने की चीजें, अनाज। तो नो डाउट ये भी जमीन के अंदर एक खजाना ही होता है जो अल्लाह ताला जरूरत पड़ने पे इंसानों की जरूरत के मुताबिक उनको बाहर निकाल देता है। तो आप इससे यहाँ पे ये भी मुराद ले सकते हैं कि वो एक खजांची भी थे, लेकिन वो खजांची किन चीजों के ऊपर थे, वो खाने पीने की चीजों के ऊपर निगहबान थे। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है सूरह यूसुफ के अंदर कि उनके भाई उनसे गल्ला लेने के लिए आते थे, तो वो आप कह सकते हैं कि उनके महकमा खुराक के वो वजीर थे या गवर्नर थे। क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि गुर्बत बहुत है, उन्हें अनाज लेने के लिए किसी और सिटी में जाना है, लिहाजा वो मिस्र में आते हैं हजरत यूसुफ के पास और वो उनसे जमीन के खजानों के मिनरल्स या आप कह लें कि मनी या पैसा, चांदी, सोना ये लेके जाते हैं, फिर किसी और जगह से जाके वो अनाज या गल्ला वगैरह खरीदते हैं। इसके बरक्स हमने यही पढ़ा है कि वो अनाज और गल्ला वगैरह खरीदने के लिए ही अपने भाई के पास आते हैं और अपनी कुल जमा पूंजी भी वो लेके आते हैं। तो इट मीन्स कि वो लोग जो इसका माना ये करते हैं कि वो रुपये पैसे के खजांची थे, आई थिंक कि वो गलत है। सही माना ये है कि वो जमीन से जो निकलने वाले खजाने थे, खाने पीने की शक्ल में फ्रूट्स थे, अनाज थे, सब्जियां थी, फल थी, जो इस तरह की चीजें थी, वो उनके ऊपर बतौर निगरान के थे। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला हमें कहता है, वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। सूरह निसा। और अगर ये लोग अफवाहें उड़ाने की बजाय इस खबर को रसूल तक, उन लोगों तक पहुंचाते जो उनमें से उलिल अम्र हैं, तो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाती जो उनके दरमियान बात की तह तक पहुंच जाते। मैं समझती हूँ कि ये आयत अगर आप अमीर मुआविया को सामने रखें और इस आयत को गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि अमीर मुआविया के पास अगर कटी हुई उंगलियां पहुंची हैं, हज़रत उस्मान का कुर्ता पहुंचा है, तो उनका काम ये बनता था कि वो इस मामले से रिलेटेड तमाम जो खुफिया इंफॉर्मेशन थी, जासूसी थी, मामलात अमीर मुआविया की नॉलेज में थे, अगर वो खिलाफत के हाकिम में होते
ان کے اندر بادشاہت کا لالچ یا حکومت کرنے کا لالچ نہ ہوتا تو وہ اولی الامر جو اس وقت حضرت علی تھے ان تک وہ ان معاملات کو پہنچاتے، حضرت علی کی مدد کرتے، ان کی پشت پہ کھڑے ہوتے، انہیں حکومت کرنے میں ان کے لیے آسانی پیدا کرتے. اور پھر جب سکون کی فضا پیدا ہو جاتی، آرام ہو جاتا، اور باغیوں کو بھی اور بلوائیوں کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جاتی کہ ہمیں کسی بھی طرح سے ایک معمولی سا شیلٹر نہیں ملے گا، اس صورت میں آرام و سکون کے ماحول میں مدینہ کے اندر ایسے صحابی رسول موجود تھے اور ایون خود حضرت علی موجود تھے، تو وہ بڑے آرام سے معاملات کی تہہ میں پہنچ جاتے. حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہوتا، مدینہ کے چوک کے اندر یا مسجد نبی کے سامنے انہیں پھانسی دی جاتی یا انہیں شریعہ کے مطابق سزائیں بھی مل جاتی. لیکن کیا کیا جائے کہ جب آپ کے اندر خود لالچ و حکومت کرنے کی، تو پھر آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں مدینہ کی مرکزی حکومت کو؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں سورہ زمر کے اندر، کہو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ برابر ہیں؟ ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. سورہ النساء اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو. دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی نبوت کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں جتنی انفارمیشن رکھتے تھے وہ امیر معاویہ کے پاس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا 1% بھی ہو. دوسری چیز، جو خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے خلافت کی ذمہ داری شورا نے ڈالی تھی، مسلمانوں نے ٹرسٹ کرتے ہوئے باقاعدہ مشورے سے ڈالی تھی حضرت علی کے اوپر ان کو خلیفہ نامزد کر کے، تو وہ امانت حضرت علی کے کندھوں کے اوپر امانت تھی نا، اس کو کسی بھی طرح سے چھیننے کا حق امیر معاویہ کے پاس تھا ہی نہیں. خلافت کی امانت حضرت علی کے سپرد تھی. حضرت علی اس کو ایسے طریقے سے نبھاتے جب ان کا انتقال ہو جاتا اور اس کے بعد مسلمان اگین کسی کو خلیفہ راشد چن لیتے. لیکن حضرت علی کو دی گئی خلافت کی امانت کو بزور طاقت، بزور زبردستی، بزور غنڈہ گردی کے، بزور باقی جماعت کے سرغنہ کی حیثیت سے حضرت امیر معاویہ نے چھینا. اور اس چھیننے کے دوران ایک بندہ قرآن کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کے احکامات کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، اور دوسرا بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نیچے اترو، میں تم سے بہتر ان کاموں کو کر سکتا ہوں، جبکہ اس کی تربیت کرنے والا وہ شخص ہے، وہ والدہ ہے جو نبوت کے یا نبوی سالوں کے 22 سال تک کم و بیش، یا پہلے 20 ایئرز تک منیمم 20 ایئرز تک ان لوگوں کی تربیت کے اندر گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی کہ رسول اللہ کی مخالفت کیسے کرنی ہے، قرآن کے اگینسٹ کیسے جانا ہے. تو آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی کیوں کر مقابلتاً برابر رکھ سکتے ہیں حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کو؟ ایک بندہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے میدان جنگ میں موجود ہے، دوسرا بندہ باوجود کلمہ گو ہونے کے اسے پتا ہے کہ مجھے بنو امیہ کی تمام دشمنیاں اتارنے کا جو سنہری موقع مل رہا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ عربوں کے اندر یا قبیلوں کے اندر جو ان کی نسل در نسل چلنے والی دشمنیاں ہوتی تھی، وہ اس کو ایک کلمہ پڑھنے کے بزور یا ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتے تھے. جو چیز آپ قطرہ قطرہ کر کے کسی کے اندر ڈائجسٹ کرتے ہیں وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اور اس کے گوشت میں، اس کے ریشے ریشے میں، اس کے ہر پور کے اندر وہ دشمنی سرایت کر چکی ہوتی ہے. ایز اٹ از، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائجسٹ کیا تھا حضرت علی کے اندر علم، روشنی، تربیت، حق سچ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، ایسے ہی ابو سفیان اور ہندا نے ڈائجسٹ کیا تھا امیر معاویہ کے اندر اسلام کی دشمنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دشمنی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، وہ سب کچھ ان کے اندر تھا. تو جب حضرت امیر معاویہ کو موقع ملا، اب نہ اللہ کے نبی ہیں، نہ ابو بکر ہیں، نہ عمر ہیں، اور عثمان کا جو ایک ہلکا پھلکا سا کانٹا تھا وہ بھی ان کے اندر سے نکل چکا ہے، تو پھر میں کیوں نہ ایک آخری وار لگاؤں، ایک آخری مار ماروں اور حضرت علی اور بنو ہاشم کے اس خاندان کو ختم کر دوں، جو بعد میں انہوں نے کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.